بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وانما لامرئ ما نوى صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے اور انسان کو اپنی نیت کے مطابق ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا بدلہ اور صلہ ملتا ہے۔ یہ حدیث بڑی اہم ہے اور تقریباً ہر کام میں اس حدیث کی ضرورت پڑتی ہے کہ انسان اپنی نیت درست کرنے کی کوشش کرے۔ نماز پڑھتے ہوئے، روزہ رکھتے ہوئے، حج کرتے ہوئے، زکوٰۃ ادا کرتے ہوئے اور کسی سے خیر خواہی ہمدردی کرتے ہوئے بھی ہمیں اپنی نیت درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج ہم مال و دولت کے بارے میں شریعت نے جو نیت کی اہمیت بیان کی ہے وہ ذرا دیکھیں گے۔ ہم میں سے ہر شخص زندگی میں دولت کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور ایک درجے میں یہ فرض بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال دولت حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنا بھی دین کے اولین فرائض کے بعد اہم فریضہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں دین اس بارے میں کیا کہتا ہے کہ کس کس نیت سے ہمیں دولت حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اور کن بری نیتوں کو بنیاد بنا کر دولت حاصل کرنے سے بچنا چاہیے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من طلب الدنیا حلالا استعفافا عن المسألة وسعیا علی اہلہ وتعطفا علی جارہ لقی اللہ یوم القیامہ ووجہہ مثل القمر لیلۃ البدر او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص حلال ذریعے سے مال اس لیے کمانے کی کوشش کرتا ہے تاکہ اپنی ضروریات خود پوری کر سکے، اس سے کسی سے سوال نہ کرنا پڑے، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ نمبر 2، دوسری نیت اس کی یہ ہے کہ سعین علی اہلی، اپنے گھر والوں کی ضروریات، اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات کو پوری کر سکے، اس نیت سے وہ دولت کماتا ہے۔ اور نمبر 3، تیسری نیت اس کی یہ تعطفاً علی جاری، کہ اپنے پڑوسیوں پر مہربانی کرنے کے لیے، ان کی امداد کرنے کے لیے، رشتہ داروں کو دینے کے لیے دولت کماتا ہے۔ یہ اس کی 3 نیتیں ہیں۔ ان 3 نیتوں کی بنیاد پر وہ دولت حاصل کرنے کی حلال طریقے سے کوشش کرتا ہے، خواہ تجارت کے ذریعے سے، خواہ ملازمت کے ذریعے سے، خواہ زراعت کے ذریعے سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 3 نیتوں کی بنیاد پر دولت حاصل کرنے والے کے بارے میں بڑی فضیلت اور بشارت بیان فرمایا کہ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کے چاند کی طرح روشن ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر اس کے بالمقابل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور نیتیں بیان فرمایا کہ جو شخص ومن طلب الدنیا مکاثرا مفاخرا مرائیا لقی اللہ تعالی وہو علیہ غضبان، جو دولت حلال طریقے سے ہی حاصل کرتا ہے، حلال ذریعہ آمدن ہے اس کا، لیکن اس کی نیت یہ ہے کہ میں لوگوں میں فخر کر سکوں، لوگوں کو دکھا سکوں، اپنی برتری لوگوں کے سامنے میں ظاہر کر سکوں، اس نیت سے وہ دولت کماتا ہے، تو یہ انتہائی بری نیت ہے اور وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس سے شدید ناراض ہوں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں دولت اچھی نیت سے حاصل کرنی چاہیے۔ اس نیت سے دولت کمانا کہ اپنی ضروریات پوری ہو سکیں، اپنے زیر کفالت افراد کی ضروریات پوری ہو سکیں، بہترین نیت ہے، باعث اجر و فضیلت ہے، اور دوسروں سے برتری حاصل کرنے کے لیے، دولت میں دوسروں سے آگے نکلنے کے لیے، اپنی بڑائی لوگوں پر قائم کرنے کے لیے نیت حاصل کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسے شخص سے اللہ تعالیٰ شدید ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بری نیت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔